میں ان کی عزت ان کے عہدے کی وجہ سے نہیں کرتا تھا، اس احترام، اس عزت کی وجہ کچھ اور تھی۔ وہ ملک کے سب سے بڑے افسر تھے، پورے ملک کی بیوروکریسی ان کے ماتحت تھی۔ وہ صبح دفتر پہنچتے تھے تو وزیروں، مشیروں اور سفیروں کے فون شروع ہو جاتے تھے۔ وہ سب کی سنتے تھے اور سب کی مدد کی کوشش کرتے تھے۔ ان کے ملاقاتیوں میں عام لوگ بھی ہوتے تھے، کسی کو علاج کی سہولت چاہیے، کسی کے بچے کو نوکری چاہیے، کوئی پولیس اور عدالت کے چکر میں پھنسا ہوا ہے، کوئی محکمہ مال کی چکی میں پس رہا ہے، کوئی ملک سے باہر جانا چاہتا ہے اور کسی کو کوئی شخص بلا وجہ تنگ کر رہا ہے۔ غرض ان کا ہر ملاقاتی ایک کہانی ہوتا تھا۔ وہ یہ کہانی سنتے بھی تھے اور اس کا حل بھی نکالتے تھے۔ ملک کے زیادہ تر لوگ ان کے اثر و رسوخ، ان کے اختیارات اور ان کی شرافت کی وجہ سے ان کی عزت کرتے تھے، لیکن میں ان کی عزت ان کے عہدے کی وجہ سے نہیں کرتا تھا۔ میں ان کا احترام، ان کی عزت ان کے والد کی وجہ سے کرتا تھا۔ وہ ایک سیلف میڈ والد کے بیٹے تھے۔ ان کے والد بے انتہا غریب ہوتے تھے، لیکن غربت کے باوجود انہوں نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائی، اور اس تعلیم کے نتیجے میں وہ اور ان کے بہن بھائی اعلیٰ عہدوں تک پہنچے۔ وہ اپنے والد کے بارے میں بتاتے تھے کہ میرے ابا جی نے اپنے لیے کبھی مہنگا جوتا نہیں خریدا، وہ اپنے لیے سال میں صرف 2 جوڑے کپڑے سلواتے تھے۔ وہ بس کے بجائے پیدل اور سائیکل پر سفر کرتے تھے۔ ہمارے گھر میں صرف 1 سالن بنتا تھا اور ہم صبح، دوپہر اور شام یہی سالن کھاتے تھے۔ میرے والد نے پوری زندگی ہماری والدہ کو زیور خرید کر نہیں دیا، اور انہوں نے گھر میں صرف 2 بار سفیدی کرائی۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ ہماری تعلیم کے لیے پیسے بچاتے رہتے تھے۔ وہ 1 روپیہ جوڑ کر ہمارے لیے کتابیں، بیگ، جوتے اور کپڑے خریدتے تھے۔ وہ ہمارے لیے کاپیاں، پین اور سلیٹیں لیتے تھے۔ ہمارے والد دکاندار تھے، لیکن وہ ہمیشہ ہمیں ہوم ورک کرانے کے لیے 5 بجے دکان بند کر کے گھر آ جاتے تھے۔ وہ ان پڑھ تھے، لیکن وہ ہم سب بہن بھائیوں کو بٹھا کر کہتے تھے تم اپنا ہوم ورک کرو۔ ہم کتابیں کھول کر پڑھنا شروع کرتے تھے اور ابا جی ہمارے پاس بیٹھے رہتے تھے۔ ہمارے والد اپنے لیے مٹھائی تک نہیں خریدتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ آدھ پاؤ مٹھائی کے پیسے بھی ان کے بچوں کی تعلیم پر خرچ ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت کا صلہ دیا۔ ہم تمام بہن بھائی پڑھ لکھ کے اور آج ہم ملک کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ میں جب بھی گھر سے نکلتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرا مرحوم والد میری انگلی پکڑ کر میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور جب بھی کوئی سائل اپنی درخواست میرے سامنے رکھتا ہے تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے والد میرے سامنے کرسی پر بیٹھے ہیں اور آہستہ آہستہ مسکرا کر میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں اپنے والد کے صدقے اسی وقت اس درخواست پر دستخط کر دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، یا باری تعالیٰ میری یہ نیکی میرے والد کے کھاتے میں درج کر دیں، کیونکہ وہ اگر اپنی جوانی کو قربان نہ کرتے، وہ اپنی خواہشات ہمارے مستقبل پر قربان نہ کرتے، تو میں آج اس کرسی پر نہ بیٹھا ہوتا۔ یہ صاحب ملک کے بہت بڑے عہدیدار تھے۔ یہ بدقسمتی سے چند سال قبل برین ٹیومر کی وجہ سے انتقال کر گئے، لیکن ان کے والد کی باتیں میرے حافظے کا حصہ رہ گئیں۔ یہ باتیں مجھے کل ورلڈ ریکارڈ ہولڈر علی معین نوازش اور صمد خرم کی گفتگو سن کر یاد آئیں۔ علی معین نوازش نے اے لیول میں 22 اے لے کر ورلڈ ریکارڈ قائم کیا تھا، جبکہ صمد خرم دنیا کی سب سے اچھی یونیورسٹی ہارورڈ کے گریجویٹ ہیں۔ انہوں نے 2008 میں ڈرون حملوں کی وجہ سے امریکی سفیر کے ہاتھ سے ایوارڈ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ خبر پوری دنیا کے میڈیا میں کئی دنوں تک ڈسکس ہوتی رہی۔ صمد خرم چیف جسٹس کی بحالی کی مہم میں شرکت کے لیے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر پاکستان میں آ گئے تھے، اور انہوں نے اس مہم میں بھرپور حصہ لیا تھا۔ علی معین نوازش سے نظام تعلیم کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ انہوں نے بڑا دلچسپ نکتہ بتایا۔ ان کا کہنا تھا کہ تعلیم کے معاملے میں معاشرے اور حکومت کی ترجیح میں بہت فرق ہے۔ ہمارے والدین زیور، مکان، زمین اور گاڑی بیچ کر اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ یہ کھانے پینے، کپڑوں، جوتوں، رہائش اور ٹرانسپورٹ کا خرچ کم کر لیتے ہیں، لیکن یہ اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں آپ حکومت کی ترجیحات دیکھیں تو آپ کو تعلیم اس میں سب سے آخر پر دکھائی دے گی۔ ہماری حکومت غیر ملکی دوروں، سرکاری نمود و نمائش، ایوان صدر، وزیر اعظم ہاؤس، گورنر ہاؤسز، وزیر اعلیٰ ہاؤسز، پروٹوکول، سیکیورٹی، بلٹ پروف گاڑیوں، جیٹ طیاروں، اسلحہ، سڑکوں اور ایئرپورٹس پر اربوں کھربوں روپے لگا دیتی ہے، لیکن یہ تعلیم پر جی ڈی پی کا صرف 2% خرچ کرتی ہے۔ ہمارے ملک میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ تعلیم حکومت کی ترجیح میں شامل ہی نہیں۔ سکولوں،
کالجوں اور یونیورسٹیوں میں 10-10 سال تک ٹیچرز کی اسامیاں خالی رہتی ہیں۔ اساتذہ کی بھرتی کا وقت آتا ہے تو MNA اور MBA کی سفارش پر نالائق لوگ بھرتی کر لیے جاتے ہیں۔ سکولوں اور کالجوں میں پنکھے، پانی کے کولرز اور واش روم تک نہیں ہیں۔ طالب علموں کے لیے ٹرانسپورٹ کا بھی کوئی بندوبست نہیں۔ ہمارے طالب علموں کو لیبارٹریوں اور لائبریریوں کے بغیر سائنس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ چنانچہ پھر حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ ان نوجوانوں کی بات درست تھی۔ تعلیم کے معاملے میں ہماری حکومت اور عوام کی ترجیحات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے والدین بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے تعلیمی اداروں کی لاکھوں روپے کی فیس ادا کرتے ہیں۔ یہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں حکومت کے پاس تمام عللوں تلوں کے لیے رقم ہوتی ہے۔ اگر نہیں ہوتی تو تعلیم کے لیے نہیں ہوتی۔ لہٰذا پھر ملک کیسے ترقی کرے گا؟ ہمارے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ ہم اگر اس ملک کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ملک میں 10, 20, 30 سال کے لیے ایجوکیشنل ایمرجنسی نافذ کرنا ہوگی۔ ہمیں پورے ملک کے لیے یکساں تعلیمی نصاب، تمام بچوں کے لیے معیاری تعلیم کے لیے یکساں مواقع اور اعلیٰ تعلیم کے لیے بین الاقوامی معیار کی یونیورسٹیوں کا بندوبست کرنا ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اس کے لیے سرمایہ کہاں سے لائیں گے؟ یہ ناممکن معاملہ نہیں۔ ہم اس کے لیے 3-4 اقدامات کر سکتے ہیں۔ ہم نیب یا احتساب کی ساری ریکوری تعلیم کے لیے مختص کر سکتے ہیں۔ ہم انکم ٹیکس یا کسٹم سے حاصل ہونے والی آمدنی کو تعلیم کے لیے مخصوص کر سکتے ہیں۔ ہم بیرون ملک جانے اور واپس آنے والے پاکستانیوں پر ایجوکیشنل ٹیکس لگا سکتے ہیں اور اس ٹیکس سے حاصل ہونے والی آمدنی تعلیم کے لیے مختص کر سکتے ہیں۔ ہم سیاسی جماعتوں کو پابند کر سکتے ہیں کہ ان کا ہر امیدوار الیکشن کمیشن میں 10 لاکھ روپے جمع کرائے گا اور یہ رقم بھی براہ راست محکمہ تعلیم کے اکاؤنٹس میں چلی جائے گی۔ ہم تمام سرکاری اسکول ملک کے مختلف صنعت کاروں، تاجروں اور بزنس مینوں کے حوالے کر سکتے ہیں اور ان سکولوں کی معاونت کے لیے بزنس مینوں کو ٹیکس کی چھوٹ دے سکتے ہیں۔ ہم پیٹرول اور ڈیزل پر 1 روپیہ فی لیٹر تعلیمی ٹیکس لگا سکتے ہیں اور یہ ٹیکس براہ راست سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں چلا جائے۔ ہم پورے ملک میں زمین کی خرید و فروخت پر بھی تعلیمی ٹیکس لگا سکتے ہیں۔ ہم ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں بھی تعلیمی ٹیکس شامل کر سکتے ہیں۔ ہم گندم اور آٹے پر بھی تعلیم ٹیکس لگا سکتے ہیں اور ہم آئین میں بھی یہ ترمیم کر سکتے ہیں کہ اگلے 20 سال تک ہمیں عالمی اداروں اور ڈونر ایجنسیوں سے جو امداد اور قرضہ ملے گا، ہم اسے صرف اور صرف تعلیم پر خرچ کریں گے۔ ہم 2 کنال سے بڑی تمام سرکاری رہائش گاہیں نیلام کر کے بھی رقم کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ ہم یہ فیصلہ بھی کر سکتے ہیں کہ آج کے بعد ملک کی ہر سرکاری ہاؤسنگ اسکیم کا منافع تعلیم پر خرچ ہوگا اور ہم غیر ملکی یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل تمام طالب علموں کو VVIP کا درجہ دے کر انہیں 5-5 لاکھ روپے تنخواہیں اور سیکٹریوں کے برابر مراد دے کر ان سے استاد کا کام بھی لے سکتے ہیں۔ ہم استاد کی عزت کی بحالی کو بھی نیشنل پالیسی بنا سکتے ہیں اور جو بچہ 6 سال کی عمر تک سکول نہیں جاتا، ہم اس کے والدین کے لیے کڑی سزا کا تعین بھی کر کے بھی سکولوں میں طالب علموں کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ گویا حکومت اگر کچھ کرنا چاہے تو اس کے پاس 10,000 آپشن موجود ہیں، لیکن اس کے لیے مائنڈ سیٹ کی تبدیلی درکار ہوگی۔ ہماری حکومت کو تعلیم کے مقابلے میں وہ اپروچ اپنانا ہوگی جو ہمارے والدین اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے دل میں رکھتے ہیں۔ ہمیں تعلیم کو اپنی ضروریات سے زیادہ اہمیت دینا ہوگی، کیونکہ جس طرح گھر میں علم آنے سے اس گھر سے غربت اور جہالت دونوں رخصت ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح جو قوم تعلیم کو باقی ضروریات سے زیادہ اہمیت دیتی ہے، اس قوم کو بھی دنیا کی کوئی طاقت ترقی یافتہ بننے سے نہیں روک سکتی۔ چنانچہ ہمیں اپنا فوکس تبدیل کرنا ہوگا۔ ہماری حکومت کو والدین کی اپروچ اپنانا ہوگی۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔